ناول اے عشق جنون رائٹر عرفا خان قسط نمبر 7 آرمی فرینڈز کزن ریونج بیسڈ ناول۔ سارا جو تیز تیز چلتی کلاس کی طرف جا رہی تھی اسے راہم نے بیچ میں ہی روک لیا۔ کیسی ہو سارا؟ راہم نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ رفتار آہستہ کرتی ساتھ راہم سے حال دریافت کرنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک، مزے میں، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج پھر فرسٹ لیکچر نکل گیا؟ راہم نے استفسار کیا۔ ہاں، آنکھ ہی نہیں کھلی، چلو کلاس میں چلیں، اس سے پہلے یہ لیکچر بھی مس ہو جائے، سارا نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں آج لیکچر لینے کی، کبھی آرام بھی کر لیا کرو، آؤ کینٹین چلیں، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، راہم نے سارا کو کہتے ہوئے کینٹین کی جانب قدم بڑھائے۔ نہیں راہم، لیکچر لینا ہے، بعد میں تم بھی مدد نہیں کرتے، سارا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تمہارا حال بھی پاکستانی حکومت کی طرح ہے، جو ووٹ لینے سے پہلے لمبے لمبے کلابے مارتے ہیں اور وقت پڑنے پر بدل جاتے ہیں، سارا نے سلگتے ہوئے کہا۔ راہم نے ہنس کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کینٹین کی طرف بڑھ گیا۔ تم پریشان مت ہوا کرو، آؤ ناشتہ کریں، یہ کہہ کر اس کو اشارے سے کونے والی ٹیبل کی طرف بھیجتے ہوئے کہا اور خود کینٹین کی طرف بڑھ گیا۔ جب واپس آیا تو ٹرے میں 2 کافی کے کپس اور ایک پلیٹ میں سینڈوچ اور ایک میں سموسے تھے۔ اس نے سموسے سارا کی طرف بڑھائے اور خود سینڈوچ کے ساتھ انصاف کرنے لگ گیا۔ سارا کو کھانا نہ دے کر سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میرے لیے سموسے کیوں؟ اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ کیونکہ تمہیں پسند ہے، راہم نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ سارا نے مشکوک نظروں سے پوچھا۔ کھاؤ تو شک بعد میں کر لینا، راہم نے اسے ٹالا۔ پہلے بتاؤ، سارا بضد رہی۔ ہر لڑکی کو سموسے پسند ہوتے ہیں اس لیے، راہم نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ کتنی لڑکیوں کو کھلا چکے ہو سموسے؟ سارا نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ میری بہن بھی ایک لڑکی ہی ہے، کھاؤ تو ورنہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، راہم نے پھر کہا۔ لیکن تم نے ابھی کہا تھا کہ مجھے پسند ہے، سارا نے سموسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اب کیا کہتا؟ یہ کہتا کہ سارا میری بہن کو پسند ہے، اس خوشی میں کھا لو، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ سارا ہنس دی۔ وہ ساتھ ساتھ کافی بھی انجوائے کر رہے تھے۔ کافی کا سپ لے کر راہم نے اس کی جانب دیکھا جو کھانے کے ساتھ کچھ سوچنے میں مگن تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ راہم نے اسے دیکھا۔ یہی کہ تم نے آج پھر کلاس نہیں لینے دی، پہلے ہی یہ اسائنمنٹ میرے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، سارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ راہم نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ کہہ رہا ہوں نا، ہو جائے گا سبمٹ ٹائم پر، راہم نے ہنستے ہوئے ریلیکس رہنے کو کہا۔ کیوں؟ تم نے زکوٹا جن کو دیا ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہم تو کچھ کر نہیں رہے، سارا نے تپتے ہوئے کہا۔ راہم ہنس دیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میرا پارٹنر بننے پر تم ناز کرو گی اور چاہو گی کہ میں ہی ہر اسائنمنٹ میں تمہارا پارٹنر بنوں، راہم نے فقریہ کالر اکرائے۔ فی الحال تو افسوس ہی کر رہی ہوں، اور میں جانتے بوجھتے خائی میں کودنے کی تمنا کیوں کروں گی، سارا نے جل کر کہا۔ میں نے کل رات کال کی تھی مگر تمہیں ہی نیند آ گئی، راہم نے اپنا دفاع کیا۔ اور جو تمہارے گیسٹ بستر پر ہی ڈال کر بیٹھ گئے تھے اس کا کیا؟ اس نے دو بدو جواب دیا۔ اور پھر تم بھی تو رشتہ کروانے والی آنٹی کی طرح شروع ہو گئی تھی، چھوٹی والی یا بڑی والی؟ عقلوتی سے نہ کرنا، پھر میری انگیجمنٹ پر ولن کی طرح انٹری مارنے کی پلاننگ، راہم نے ہنستے ہوئے اس کی باتیں دہرائیں۔ کیا واقعی تمہارا رشتہ پکا ہو رہا ہے؟ سارا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ناٹ اگین سارا، راہم نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ جسٹ کیپ یور ورڈز ان یور مائنڈ، کیونکہ تمہیں ریگریٹ ہوگا، اور آج کال پر ڈن، راہم نے مسکراتے ہوئے حتمیہ انداز میں کہا۔ نہیں، چھوڑو کال کو، ابھی ہم اسائنمنٹ کرتے ہیں، سارا نے اسے ٹالتا دیکھ کر فوراً کہا۔ ابھی راہم کچھ جواب دیتا، راہم کا فون رنگ ہوا، اس نے اٹھا لیا اور چند ایک گول مول باتیں کر کے کال ڈسکنیکٹ کر دی، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اس کے ساتھ باتوں میں ایسا مگن ہوئی کہ اسے اسائنمنٹ بھول ہی گیا، یا یہ کہا جائے کہ راہم نے اسے باتوں میں ایسا الجھایا کہ وہ اسائنمنٹ کو بھول جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ شام کے ٹائم ان دونوں نے چائے اور کوکیز لیے اور ساتھ میں گپ شپ بھی جاری تھی، جب ماریا نے گھر کال کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور کال ڈائل کرنے لگی۔ ماریا روز ہی اس ٹائم گھر کال کرنے کی عادی تھی اور سارا اس ٹائم کچھ نہ کچھ کر لیتی تھی، لیکن آج وہ بہت بور ہو رہی تھی، اسی بوریت میں اسے راہم کا خیال آیا۔ راہم فری ہو؟ سارا نے بوریت سے میسج ٹائپ کیا۔ نہیں، میں کوئی ٹوتھ برش ہوں جو فری ہوں، راہم نے لافنگ ایموجیز کے ساتھ کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے فارغ ہو، سارا نے بیزاریت سے کہا۔
بالکل بھی نہیں، ایک معقول قسم کا ذمہ دار انسان ہوں جو پڑھتا بھی ہے اور کام بھی کرتا ہے، راہم نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کام تک تو ٹھیک ہے پر پڑھائی والی بات سمجھ نہیں آئی، سارا کو تب چڑھ گئی۔ تم مجھے نکما کہہ رہی ہو؟ ناراضگی والا ایموجی بھی ساتھ تھا۔ راہم نے صدمے سے کہا، نہیں نکما نہیں کہہ رہی بلکہ کہہ رہی ہوں پڑھتے نہیں ہو، سارا نے مسکراتے ہوئے ٹائپ کیا۔ اگر میں پڑھتا نہیں ہوں تو اس وقت تمہیں جواب کیسے دے رہا ہوں؟ اس نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ سارا ہنس دی۔ اسائنمنٹ کا کیا کرنا ہے؟ سارا اصل مدعے پر آئی۔ وہ سنجیدہ ہو گئی کیونکہ جانتی تھی کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے اور اس نے ہار مان لی۔ سارا تمہاری بھی وہی مرغی کی ایک ٹانگ بہت ڈیٹ ہو، راہم نے زج ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے سارا کو شرمندہ کرنا چاہا تھا۔ آئی نو، ساتھ لافنگ ایموجیز بھی تھے۔ راہم تم چاہتے ہو کہ تمہاری دوست کے مارکس کم آئیں اور وہ شرمندہ ہو؟ اس نے راہم کو ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا۔ راہم مسکرا دیا اس کی بلیک میلنگ کرنے پر۔ ایموشنل بلیک میلنگ گریٹ کے ساتھ اسمائل کا ایموجی بھی سینڈ کر دیا۔ رات کو کال پر بات کرتے ہوئے ڈن، راہم نے عہد کیا۔ سارا نے اینگری ایموجیز بنائے جس کا اس نے اسمائل کے ایموجی کے ساتھ رپلائی دیا۔ مجھے پری کا نمبر لے لینا چاہیے تھا، جس پر راہم نے حیران ہوتے ہوئے میسج ٹائپ کیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا کام پڑ گیا میری معصوم بہن سے؟ راہم نے حیرت سے پوچھا۔ اس دن تم انکل کی ڈانٹ کی خاطر خواہ اثر ہوا تھا جو فرسٹ لیکچر میں ہی موجود تھے، تو سوچا شاید ابھی بات بن جاتی۔ سارا نے دھمکی آمیز انداز اپنایا۔ میری معصوم بہن کی معصومیت ختم کرنا چاہتی ہو؟ راہم نے مصنوعی دکھ سے استفسار کیا۔ نیکسٹ میسج میں پری کا کنٹیکٹ کارڈ سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ راہم، تمہیں میں معصوم نہیں لگتی؟ سارا نے دکھ سے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ جب تم شکایتیں لگانے والی باتیں کرتی ہو تو پھپھا کٹنی لگتی ہو، راہم نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا۔ بہت برے ہو، سارا نے ناراضگی سے کہا۔ سارا، راہم کا میسج آیا۔ ہاں، رات 11:30 بجے راہم کا میسج آیا۔ سو تو نہیں گئی تھی؟ راہم کا میسج پھر آیا۔ اس نے سوچا پھر کوئی نیا بہانہ لے آیا ہوگا۔ ابھی سارا کچھ ٹائپ کرنے ہی والی تھی کہ راہم کی کال آ گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ راہم نے سلام کے ساتھ حال بھی دریافت کیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ سارا نے عام سے انداز میں حال دریافت کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، راہم نے اپنا حال بتا کر 2 لمحے وقفہ لیا پھر اسے پکارا۔ سارا، راہم کی آواز میں تھکاوٹ واضح تھی۔ اگر آج کوئی بہانہ کیا یا کوئی گیسٹ آ دھمکے تو یاد رکھنا میں تمہارے گھر آ کر تمہارا سر پھوڑ دوں گی، پھر نیوز میں بھی آئے گا کہ نامعلوم افراد نے راہم سکندر کا سر پھاڑ دیا، سارا نے کلستے ہوئے انتقامیہ انداز میں کہا۔ نہیں، نیوز میں آئے گا کہ سارا کمال نے راہم سکندر کا سر پھاڑ دیا، راہم نے تصحیح کی۔ کیوں، یہ کیوں آئے گا؟ سارا نے ناراضگی سے کہا۔ کیونکہ میرا سر پھٹے گا، میں نہیں مروں گا، اس لیے میں خود بیان دوں گا، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں میرے خلاف بیان دیتے شرم نہیں آئے گی؟ سارا نے صدمے سے چور لہجے میں پوچھا۔ تمہیں مارتے ہوئے آئی تھی؟ راہم نے دو بدو جواب دیا۔ سارا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ باز آ جاؤ راہم، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ راہم، تمہارا نام راہم ہے لیکن تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا، سارا نے تعصب سے کہا۔ تم بھی تو سارا وقت مجھے کوستی رہتی ہو اور بہت کمال کا کوستی ہو، راہم کے ترکی بترکی جواب دینے پر سارا پھر سے ہنستی چلی گئی۔ کیا خیال؟ راہم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مت پوچھو، صرف دیکھ کر گزارا کیا، سارا نے منہ بنایا۔ پھر بھی ایسا کیا کھا لیا بتاؤ تو، راہم نے دلچسپی سے پوچھا۔ مونگ مسور کی دال، سارا نے بیزاری سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا، تم دال نہیں کھاتی؟ راہم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کھاتی ہوں پر ہاسٹل کی نہیں کھائی جاتی، تم نے کیا کھایا؟ سارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مٹر پلاؤ، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واہ راہم، تم کتنے خوش نصیب ہو، سارا نے حسرت سے کہا۔ اچھا، مٹر پلاؤ کھانے سے میں خوش نصیب ہو گیا، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ میری ماما بھی بہت مزے کا مٹر پلاؤ بناتی ہیں اس لیے کہہ رہی ہوں، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، کیا کر رہی تھی؟ راہم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری کال کا انتظار، اور تم؟ سارا نے بیڈ پر ٹانگیں کھولتے ہوئے کہا۔ نیند روکنے کی کوشش، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ آؤ پھر جلدی سے اسائنمنٹ بنا لیں، سارا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ بھی نہیں بنایا اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے، راہم نے سستی سے کہا۔ اب کیا کریں گے راہم، پلیز اٹھو، ہم جلدی سے بنا لیتے ہیں، سارا نے التجائیہ انداز میں کہا۔ راہم، سارا نے خدکے سے قحط آواز دی۔ راہم، سارا نے بے بسی سے اسے پکارا۔ راہم، میں کل یونی نہیں آؤں گی کیونکہ میں کیا منہ دکھاؤں گی سب کو، بائے، سارا نے ناراضگی سے کہا۔
اگلی صبح اس کی آنکھ راہم کی کال سے کھلی۔ اس نے لیٹے ہوئے ہی فون کان سے لگایا۔ ہیلو، نیند میں ڈوبی سارا کی آواز آئی۔ تم اب تک سو رہی ہو؟ تیار نہیں ہوئی؟ راہم نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، سارا نے یک لفظی جواب دیا۔ کیوں؟ راہم نے حیرانی سے پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں آ رہی، سارا نے بہانہ گڑھا۔ کیوں؟ رات تک تو تم ٹھیک تھی، صبح جانا کیا ہوا؟ وہی والی خراب ہے نا جو بچوں کی اسکول جاتے وقت خراب ہوتی ہے۔ اٹھ جاؤ، میرے پاس اس کا علاج بھی ہے، راہم نے اندازہ لگایا۔ نہیں راہم، میں نہیں آ رہی، سارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں 15 منٹ تک تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں، راہم نے تو ٹوک انداز میں کہا۔ نہیں راہم، میرے سر میں درد ہے، سارا نے بے بسی سے کہا۔ 14 منٹ سارا، راہم کی طرف سے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، لیکن راہم، سارا نے کچھ کہنا چاہا۔ 13 منٹ، راہم نے پھر کہا۔ عجیب زبردستی ہے، سارا چیر گئی۔ 12 منٹ، راہم نے ڈٹائی سے کہا۔ بہت برے ہو، سارا نے غصے سے کہا۔ 11 منٹ، راہم مسلسل ٹائم میں کمی کر رہا تھا۔ سارا نے جل کر فون بند کر دیا اور وارڈروب سے کپڑے نکال لے واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئی اور جلدی سے تیار ہونے لگی۔ کیا ہو گیا سارا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر اچانک کیسے پلان چینج ہو گیا؟ ماریا نے چائے بناتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ راہم گن پوائنٹ پر لے کر جا رہا ہے، تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، وہ لینے آ رہا ہے۔ اس نے ایسے منہ بنایا جیسے کوئی کڑوا بادام منہ میں آ گیا ہو۔ ماریا مسکرا دی کیونکہ سمجھ گئی تھی کہ پھر کچھ ہوا ہوگا ان دونوں کے درمیان۔ اسائنمنٹ ہو گیا تم لوگوں کا؟ ماریا نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ سارا اس سے کچھ پہلے کچھ کہتی، سارا کا فون رنگ ہوا، دیکھا تو راہم کی کال تھی۔ وہ آ گیا ہے، سارا نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ انہوں نے آخری گھونٹ بھرے اور کپس رکھے۔ ماریا نے جلدی سے کپس واش کیے، سارا نے اسٹارلر گلے میں ڈالا، پھر دونوں نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ سارا نے شکر ادا کیا کہ اسائنمنٹ والی بات دب گئی، ورنہ ماریا کیا سوچتی اس کے بارے میں۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر راہم نے فرنٹ ڈور انلاک کیا، سارا نے فرنٹ ڈور کھولا اور بیٹھ گئی۔ ماریا نے پچھلی نشست سنبھال لی۔ راہم نے بلند آواز میں مشترکہ سلام کیا۔ السلام علیکم گرلز، اس نے بشاشت سے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ماریا نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ میں بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ راہم نے بھی مسکراتے ہوئے ماریا سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک، ماریا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، راہم نے بھی جواب میں مسکرا دیا۔ سارا نے راہم کو اگنور کیا۔ راہم نے سارا کی طرف دیکھا، جو آج پرپل اور لائٹ بلو کلر کے کنٹراسٹ میں تھی۔ ہم رنگ اسٹارلر گلے میں مخصوص سٹائل میں ڈالا ہوا تھا۔ گلے میں نازک سا پینڈنٹ پہنے، ہاف بالوں کو کیچر کی مدد سے قید کیے، کچھ شریں لٹیں جو چہرے پر جڑ رہی تھی اور چہرے پر خفگی کا تاثر لیے وہ رخ موڑ کر بیٹھی تھی۔ راہم نے مسکرا کر اس کی ناراضگی کو بخور دیکھا، پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارا راستہ ہلکی پھلکی باتیں ماریا سے کرتا رہا۔ انہی باتوں کے دوران وہ یونی پہنچ گئے۔ ماریا کو آج پریکٹیکل کرنا تھا، اس لیے اس کے ڈپارٹمنٹ ڈراپ کرتا اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب گاڑی روکی۔ وہ دونوں اکٹھے نکلے۔ آج ان کے لیکچرز نہیں تھے، صرف اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کا لاسٹ ڈے تھا۔ سارا اپنے مخصوص بینچ کی طرف جانے ہی والی تھی کہ اس نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کدھر؟ راہم، جو آج ڈارک بلو کلر کی ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے عام سے حلیے میں تھا، براؤن بال آج ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی پہنے اور ایک ہاتھ کی انگلیوں میں گاڑی کی چابی گھماتا۔ وہ عام سے حلیے میں بھی دلوں پر چھا جانے کا ہنر جانتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ میں نے تمہیں بتایا نا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، سارا نے کتراتے ہوئے کہا۔ آؤ پہلے اسائنمنٹ سبمٹ کروا لو، پھر بیٹھ جانا آرام سے۔ اس نے فائل سارا کے آگے لہرائی۔ سارا نے اسے پہلے حیرانی سے دیکھا، پھر خوشی سے اس کے ہاتھ سے فائل چھین لی۔ بن گیا؟ اس نے بے یقینی سے فائل کو کھول کر دیکھا، پھر راہم کی طرف خوشی سے دیکھا۔ ہاں، اتنا مشکل نہیں تھا، راہم نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ یہ ہمارا ہی ہے نا؟ اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ راہم نے فائل کا فرنٹ پیج کھول کر فائل اس کی جانب بڑھائی، جو اس نے فوراً پکڑ لی۔ پھر راہم نے انگلی پھیرتے ہوئے کہا، اسائنمنٹ سبمٹ بائی سارا کمال اینڈ راہم سکندر۔ راہم نے مسکراتے ہوئے پڑھا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ آؤ پہلے اسائنمنٹ سبمٹ کرواتے ہیں، پھر باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ راہم نے مسکراتے ہوئے اسٹاف روم کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ، سارا نے پرجوش ہو کر کہا۔ وہ اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر آ چکے تھے۔ سارا بہت خوش تھی۔ راہم اس کے موڈ کو خوشگوار دیکھ کر خوش تھا۔ اب تم ناراض تو نہیں ہو؟ راہم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ناراض؟ نہیں، میں تو پہلے بھی نہیں تھی، سارا نے معصومیت سے کہا۔ راہم اس کے پندرہ بدل جانے پر ہنس دیا۔ میں تمہیں آج بتا نہیں سکتی کہ میں آج کتنا خوش ہوں، سارا نے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ اگر یہ نہ بھی بتاتی تو بھی راہم کو پتا تھا کہ وہ آج کتنی خوش ہے۔
تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی، تم نے مجھے بہت تنگ کیا، سارا نے شکوہ کیا۔ میں نے تنگ کیا؟ تم خود تنگ ہوئی ہو، راہم نے اپنا دفاع کیا۔ ہاں مجھے پتا تھا تم مینج کر لوگے، اس نے ایک بار پھر سے پینترا بدلا۔ نیکسٹ اسائنمنٹ میں بھی ہم ساتھ ہی کریں گے، انفیکٹ میرے تمام اسائنمنٹس کی ٹینشن تمہاری، سر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کل تک کوئی کہہ رہا تھا کہ کھائی میں جانے بوجھتے کودنے کی تمنا نہیں، راہم نے اسے بہت کچھ یاد کروایا۔ اچھا یہ کس نے کہا؟ میں جانتی ہوں اسے، سارا نے انجان بننے کی بہترین اداکاری کی۔ وہ اس کے پے در پہ بدلتے روپ دے کر ہنس رہا تھا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، آؤ آج کی پارٹی میری طرف سے، کیا لوگے؟ سارا نے فراق دلی کا مظاہرہ کیا۔ میں تمہیں پیزا کھلاتی مگر اس ٹائم ملے گا نہیں، لنچ کرنے چلیں؟ سارا نے بے تابی سے راہم سے پوچھا۔ نہیں اس وقت کافی اور سینڈوچ لیتے ہیں، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں راہم، لنچ کے لیے چلتے ہیں، میں تازہ امیر ہوئی ہوں، میں نے کل ہی ATM سے اپنی پاکٹ منی نکلوائی ہے، سارا نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کر لیں گے، ابھی کینٹین چلتے ہیں، راہم نے اسے ٹالا۔ راہم، سارا اس سے پہلے کچھ کہتی راہم بول پڑا۔ میں خود تم سے لوں گا، راہم نے اسے یقین دلایا۔ اوکے لیکن یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، سارا نے سنسنی خیز انداز میں کہا۔ کیوں؟ پھر تمہاری پاکٹ منی ایکسپائر ہو جائے گی، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں اس سے پورا مہینہ نکالنا ہے، سارا نے آخری کے دنوں کی تنگی کا مذاق اڑایا۔ راہم ہنس دیا۔ وہ اسے ٹیبل پر بٹھا کر اپنی کچھ ضروری چیزیں اور موبائل چھوڑ کر خود کینٹین چلی گئی۔ راہم نے اسے جاتا دیکھا، پھر فوراً سے پہلے اس کا موبائل اٹھا کر دیکھا، کچھ کیا اور پھر اس کے آنے سے پہلے موبائل واپس رکھ دیا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ خود کو ریلیکس ظاہر کرنے لگا۔ سارا نے کافی اور سینڈوچ رکھے اور شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنا سینڈوچ کھانا شروع کیا۔ راہم سینڈوچ کھانے کے ساتھ ساتھ کسی گہری سوچ میں بھی گم تھا۔ کافی کا سپ لیتے سارا نے اسے مخاطب کیا۔ کہاں گم ہو؟ سارا نے اس کی غائب دماغی پر چوٹ کیا۔ کہیں بھی نہیں، تم بتاؤ؟ وہ فوراً سنبھل کر بیٹھا۔ تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میں اتنا پریشان نہ ہوتی، سارا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ لائف انجوائے کرو، تم ہی نہیں سمجھ رہی تھی، راہم نے اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں تم کہہ تو رہے تھے پر مجھے کیا پتا تمہارا کیا مطلب تھا، مجھے لگا تم مجھے ٹال رہے ہو، لائف انجوائے کرو، سارا نے مزہ لیتے ہوئے کہا اور آخر میں اس کے جملے کی نقل اتارتے ہوئے ہنس پڑی۔ اب جب تم کہو گے تو میں سمجھ جاؤں گی، سارا ہنس پڑی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں لائف انجوائے کرنے کا کہوں گا؟ ہو سکتا ہے اس بار طریقہ تھوڑا چینج ہو، راہم نے اسے چھیڑا۔ اور اگر پھر مجھے سمجھ نہ آیا تو؟ سارا نے فکر مندی سے کہا۔ ہو سکتا ہے میں یہی چاہتا ہوں، راہم نے مزے سے کہا۔ راہم، سارا نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ پھر تم یہ تو نہ چاہتے ہوئے کہ میں ریلیکس کروں، سارا نے شکوہ کیا۔ بس تم ایک بات یاد رکھنا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی پریشانی یا اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا، راہم سکندر نے سارا کمال کے ہاتھوں میں اعتبار کی ڈوری تھمائی۔ یس آئی نو، سارا کمال نے اس ڈور کو مضبوطی سے تھام لیا اور دل سے مسکرا دی۔ سارا اور ماریا اپنے روم میں ڈل سی بیٹھی تھی، ماریا ریلیکس سے انداز میں لیٹی ہوئی تھی جبکہ سارا چپس کا پیکٹ تھامے بڑی ہی بے دلی سے چپس کتر رہی تھی۔ آؤ یار کہیں باہر چلیں، سارا نے تجویز پیش کی۔ کہاں جائیں گے؟ ماریا اس کی ایک ہی رات سے اب بور ہو رہی تھی۔ کہیں بھی آؤٹنگ کر کے آتے ہیں، مگر چلتے ہیں، سارا نے ضدی انداز میں کہا۔ سارا کریں گے کیا جا کر خود سوچو، ماریا نے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ سوچ لیا ہے اسی لیے کہہ رہی ہوں، سارا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آؤ باہر سے کچھ کھا کر آتے ہیں، سارا نے ماریا کے نزدیک ہوتے ہوئے کہا۔ میرا دل نہیں کر رہا یہ ٹینڈے توری کھانے کا جس میں بندہ کشتی چھوڑ دے، سارا نے ماریا کو منانے کی کوشش کی۔ دل تو میرا بھی نہیں کر رہا، کھائیں گے کیا؟ ماریا نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے یہ دونوں کچھ طے کرتی سارا کا موبائل رنگ ہوا، اسکرین پر راہم کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ راہم کی کال ہے، سارا نے بتا کر کال پک کی۔ السلام علیکم، سارا نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام سارا، میں پری سے بات کر رہی ہوں، اسپیکر سے مسکراتی ہوئی معصوم اور مدر سی آواز ابھری۔ آئی نو پری، تمہارے بھائی کی آواز اتنی سویٹ نہیں ہے، سارا نے ہنستے ہوئے اشارے سے کہا۔ پری بھی ہنسنے لگی۔ لیکن میرے بھائی تو سویٹ ہے نا، پری نے مسکراتے ہوئے اشارے سے کہا۔ اس بارے میں میری رائے ابھی محفوظ ہے، سارا نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ پری ہنس پڑی۔ کیسی ہیں؟ پری نے حال دریافت کیا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہیں یہ آپ جناب کی فارمیلٹیز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بیکاز وی آر فرینڈس، اس لیے تم مجھے تم بلا سکتی ہو۔ تم کیسی ہو؟ سارا نے دوستانہ انداز میں کہا۔
ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परी मुस्कुरा रही थी। क्या कर रहे थे तुम लोग? परी ने फिर पूछा। बोर हो रहे थे, तुम सुनाओ, सर ने मुस्कुराते हुए कहा। बस फिर समझ लो तुम लोगों की इसी बोरियत को ख़त्म करने के लिए ही कॉल की है। तुम लोग रेडी हो जाओ, हम आधे घंटे तक आ रहे हैं पिक करने। फिर हम कहीं आउटिंग पर चलते हैं, परी ने मुस्कुराते हुए सारा प्लान बताया। ओके डन, सारा ने मुस्कुराते हुए तायद की। बाय, परी ने अलविदाया कलमात कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। याहू, जियो राहम, सारा ने नारा लगाया। मारिया हंसने लगी। उठो मारिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं, सारा ने उठते हुए कहा। मगर कहाँ? मारिया ने हैरत से पूछा। पता नहीं, राहम बाहर लेकर जा रहा है, सारा ने वार्डरोब से कपड़े निकालते हुए कहा। राहम और परी लाउंज में एलएलडी देख रहे थे। सुषमा बेगम अपने रूम में रेडी हो रही थी। इन्हें आज सिकंदर साहब के साथ किसी डिनर में जाना था। राहम जो अपने मोबाइल में मसरूफ था, अचानक सर उठाकर परी की जानिब देखा जो अपने मोबाइल में बिजी थी। परी, तुम्हें पता है मेरे और सारा के असाइनमेंट में फुल मार्क्स आए हैं, राहम ने मुस्कुराते हुए बताया। ग्रेट, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तो ट्वीट बनती है आप दोनों से, परी ने जोश से कहा। ओके, कब लेनी है? राहम ने दिलचस्पी से पूछा। अभी अभी लेनी है, परी ने चहकते हुए कहा। ठीक है, फिर कॉल करके पता कर लो, फ्री है तो चलते हैं। राहम ने कॉल लगाकर स्पीकर ऑन कर दिया और मोबाइल परी की जानिब बढ़ाया। परी ने मुस्कुराते हुए मोबाइल थाम लिया। पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई। सारा की आवाज़ में बोरी झलक रही थी। सारा ने जब कहा कि मेरी राय अभी महफूज है, तो परी ने कुछ जताती निगाहों से अपने भाई की तरफ देखा। फिर इन्होंने प्रोग्राम सेट कर लिया। सारा के उदास लहजे में खनक राहम ने बखूबी नोट कर ली थी। वो मुस्कुरा दिया क्योंकि वो यही चाहता था। अब तुम भी रेडी हो जाओ, राहम ने परी की तरफ देखते हुए कहा। ओके, परी सर अस्पात में हिलाती जाने लगी। वो भी अपने रूम की तरफ बढ़ गया। परी, राहम ने कुछ याद आने पर ऊपर जाते हुए उसे रोका। जी भाई, परी ने पलट कर राहम की तरफ देखा। मैं मिशन पर हूँ और अंडर कवर हूँ, ये बात किसी को नहीं पता और लगनी भी नहीं चाहिए पता, राहम ने संजीदगी से कहा। ओके भाई, परी ने कंधे उचकाते हुए कहा। और ये सब भी मेरे कवर का हिस्सा है, राहम ने मजीद बताया। भाई, जब उसे पता चलेगा तो वो बहुत हर्ट होगी, परी ने खदशा जाहिर किया। आई नो परी, मगर कुछ नहीं हो सकता। हमारे मिशन में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे चले जाते हैं, सारा भी उनमें से एक है, राहम ने बेमनबती से कहा। नहीं भाई, सारा कहीं नहीं जाएगी क्योंकि वो राहम की सारा है, उसे राहम की ज़िंदगी में रहना ही है, परी ने दो टोक अंदाज में कहा। इसलिए वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, परी ने वार्न किया। ये तो वक्त ही बताएगा, राहम का अंदाज टालने वाला था। सीढ़ियाँ फलांगते हुए उसने परी के बाल खींचे। जल्दी से तैयार हो जाओ, राहम ने ऊपर की जानिब बढ़ते हुए कहा। यार भाई, स्टाइल मत खराब किया करें, परी ने तलमलाते हुए शोर मचाया। वो हंसते हुए अपने रूम की जानिब बढ़ गया। परी भी रूम में आ गई। ठीक 30 मिनट बाद राहम और परी उनके हॉस्टल के नीचे मौजूद थे। राहम ने सारा को कॉल करके नीचे आने का कहा। उसने ओके कहकर कॉल ड्रॉप कर दी। वो दोनों हॉस्टल के गेट को देख रहे थे कि अचानक सारा और मारिया आती दिखाई दी। मारिया, जो लाइट ब्लू कलर की शर्ट और तंग पजामा ज़ैबतन किए हुए थी, साथ हम रंग दुपट्टा जो गले में डाले बालों को खुला छोड़ा गया था और हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने हुए थी। राहम, जिसकी नज़र सारा पर गई तो टिक कर रह गई थी। उसने डार्क ग्रीन कलर का लॉन्ग घेरे फ्रॉक और पजामा पहने, साथ ही हम रंग कलर का दुपट्टा गले में डाले कमर तक आते लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था जो हवा में उड़ रहे थे, जिन्हें नज़ाकत से कान के पीछे करती गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। मेकअप के नाम पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक लगाए, आंखों में काजल और आईलाइनर लगाए, हल्की ज्वेलरी पहने नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। भाई, बहुत प्यारी लग रही है ना? परी ने मुस्कुराते हुए इशारे से पूछा। हाँ बहुत, राहम ने ट्वांस किसी कैफियत में कहा। फिर चौंक कर परी को देखा जो राहम के महवियत से कहने पर खिलखिलाकर हंस रही थी। राहम ने अपनी खुफ्त मिटाने को परी को मसनूई घूरी से नवाजा। वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ गई और मुश्तरका सलाम किया, जिसका इन्होंने खुश इखलाकी से जवाब दिया। राहम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम दोनों बहुत प्यारे लग रही हो, परी ने खुले दिल से तारीफ की। थैंक यू परी, थैंक यू डियर, सारा और मारिया ने खुश इखलाकी से जवाब दिया। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, सारा ने भी परी की तारीफ की, जिसने पर्पल कलर की टॉप और ब्लैक टाइज पहने, पर्पल ही स्टाइलर गले में डाले, बालों को खुला छोड़े, नन्हे नन्हे एयरिंग्स पहने, कलाई में नाजुक सा ब्रेसलेट पहने, मेकअप के नाम पर आंखों को मस्कारा और आईलाइनर से सजाए, वो जाज़ब नजर लग रही थी। थैंक यू सारा, परी ने खुश दिली से मुस्कुराते हुए कहा। कैसी हो तुम? मारिया ने हाल पूछा।
میں ٹھیک ہوں، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی طرح وہ تینوں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سارا کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے کھول کر دیکھا، راہم کا میسج آیا تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے کھولا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ راہم کا میسج اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ یہ کلر تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ راہم کا پھر میسج آیا۔ صرف یہ کلر؟ سارا نے اشارے سے پوچھا۔ نہیں، اس کلر میں زیادہ، راہم کا جواب فوری آیا۔ تم بھی آج ضرورت سے زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہو، سارا نے بیک میرر میں راہم کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے بلیک پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا، بائیں کلائی میں برانڈیڈ واچ پہنے خوشبوئیں بکھیرتا وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہ تعریف تھی یا اعتراض؟ راہم نے اشارے سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ سارا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے، راہم نے ٹائپ سینڈ کیا۔ تمہیں جو بھی لگتا ہے راہم، ڈرائیونگ پر فوکس کرو، کیونکہ میں آج کی پارٹی کو کل کی پارٹی میں نہیں بدلنا چاہتی۔ میں بڑی جوانی میں مرنا نہیں چاہتی۔ سارا کا میسج پڑھ کر اس نے بیک میرر سے سارا کی جانب گور کر دیکھا اور سارا نے آنکھیں ٹپ ٹپا کر راہم کی طرف دیکھا۔ پری نے ہاتھ بڑھا کر پلیئر آن کر دیا اور پھر کچھ میوزک سلیکٹ کرتے ایک سانگ پلے کر دیا۔ راہم جو حیرانی سے بہن کی کارروائی دیکھ رہا تھا پھر مسکرا دیا۔ گاڑی میں گانے کی آواز گونجنے لگی۔ کیا بتاؤں میں تجھے، تو ہے جو ملا مجھے۔ راہم نے بیک میرر سے سارا کی طرف دیکھا۔ ہو گئی ہے رب دیاں آمداں، اتنے نصیب سے دیکھا ہے قریب سے، نور دیاں ہوائیں بارشاں۔ راہم جو ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ سارا پر نظر ڈال رہا تھا، اب کی بار سارا نے بھی بیک میرر میں دیکھا جہاں سے راہم اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور دونوں کی نگاہیں ملی، پھر کچھ لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی۔ ہو سج کے جو آئے تو اکھیوں کے سامنے، نظراں لگیاں نہ میریاں۔ سارا نے ٹپ ٹپا کر نگاہیں پھیری۔ سارا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے یہ آنکھیں کہیں دیکھی تھی، مگر کہاں؟ راہم مسکرانے لگا۔ باخدا! اس سانگ کو سنتے ہی راہم کو لگا یہ سانگ اس کے دل کی داستان کو بیان کر رہا ہے۔ تیرا ملنا ہی میری چاند رات ہوگی، عشق والے راستوں میں اپنی بات ہوگی۔ سارا نے ایک چور نظر بیک میرر پر ڈالی جہاں سے راہم اسے دیکھ رہا تھا، اور ابھی ابھی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں پھر ٹھہر گئی۔ سارا کو یہ آنکھیں بابا جی کی آنکھوں جیسی لگی۔ عنبر میں تاروں کی بارات ہوگی، ڈھونڈے گی یہ دنیا پر تو میرے ساتھ ہوگی، باقی سارے سال وے رہنا تیرے نال وے۔ خواہشاں وے چننا میریاں۔ سارا اور راہم کی نظریں بار بار الجھ رہی تھی، جس کو دونوں ہی کوئی زبان نہیں دے پا رہے تھے۔ ابھی ابھی وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سارا دک سے رہ گئی۔ اس نے ایک بار پھر گھبرا کر نگاہیں پھیر لی۔ وہ یہ کیا سوچے جا رہی ہے؟ یہ آنکھیں، او میرے مائے جنہ سونا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا، جے میں پتل تے او سونا باخدا۔ سونگ کے ختم ہوتے ہی پری نے دوبارہ نیل گانا چاہا۔ راہم نے روک دیا کیونکہ وہ اس کی اشارت سمجھ چکا تھا۔ اس نے پری کو مصنوعی گوڑی سے نوازا جو اشارت سے مسکرا رہی تھی۔ اس نے پھر سارا کی طرف نگاہیں کی جو اسے اگنور کیے باہی کے نظارے کر رہی تھی، لیکن در حقیقت وہ اپنے دل کو ڈپٹ رہی تھی کہ وہ راہم اور بابا جی کو کیوں ملا رہی ہے، اور یہ بات راہم نہیں جانتا تھا۔ سارا کی سوچوں سے انجان وہ مسکرا رہا تھا۔ راہم نے گلا کھنکار کر سب کو الرٹ کیا۔ سب چونک کر راہم کی طرف دیکھنے لگی۔ کہاں جانا ہے؟ راہم نے پوچھا۔ کیا کھانے کا موڈ ہے؟ پری نے پلٹ کے رائے لینے چاہی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا کھانا چاہیے؟ ماریا نے پوچھا۔ پیز چلے؟ میری فرینڈ بہت تعریف کر رہی تھی۔ پری نے سب کی طرف دیکھ کر رائے لینی چاہی۔ گڈ آئیڈیا۔ ماریا نے اوکے کا سگنل دیا۔ راہم نے کندھے اچکا دیے۔ کیوں، کیا خیال ہے سارا؟ پری نے اب کی بار سارا سے بھی رائے لینی چاہیے۔ ہاں، سارا نے غائب دماغی سے جواب دیا، جو راہم نے نوٹ کیا۔ الجھ کر سارا کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر بعد راہم نے گاڑی روکی۔ کچھ دیر بعد وہ سب ٹیبل پر بیٹھے مینیو ڈیسائیڈ کر رہے تھے۔ راہم نے آرڈر لکھوا دیا، پھر سب باتوں میں لگ گئے۔ بھائی نے جب بتایا کہ آپ دونوں کے اسائنمنٹ میں فل مارکس آئے ہیں تو میں نے کہا ٹریٹ تو بنتی ہے، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا اور ماریا بھی مسکرا دیں۔ ہاں، اور آج کی ٹویٹ سارا کی طرف سے ہے، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، میں نے راہم کو کہا تھا کہ میری طرف سے ٹویٹ پکی، سارا نے جواب دیا۔ آپ لوگوں کو اسائنمنٹ مشکل لگا؟ پری نے پوچھا۔ ہاں مشکل تو تھا، بہت محنت کی ہے۔ تمہارا بھائی بہت سٹرکٹ ہے، بالکل بھی لحاظ نہیں کرتا۔ سارا نے موبائل کا اڑائی کی حد ہی کر دی۔ اچھا، میرے ساتھ تو کبھی ایسے نہیں کرتے، پری نے اپنے بھائی کا دفاع کیا۔ تمہارا تو بھائی ہے نا، اس لیے، سارا نے کہا۔ راہم اور ماریا دبا دبا مسکرا رہے تھے۔ جب ان دونوں کی نظریں ملی تو دونوں ہی اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے تھے
کہ سارا کا برم ٹوٹنا نہیں چاہیے، سارا کا برم بھی تو رکھنا تھا۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بہت ڈانٹتا ہے، روٹ بہت ہے لیکن پھر بھی ہو گیا۔ اچھا ٹیم پارٹنر ہے، سپورٹیو بھی بہت ہے۔ ایک ٹیم پارٹنر میں یہ کوالٹیز تو مست ہیں، پھر ہی کام بنتا ہے، اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے، سارا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پری جو حیران ہوتی اپنے بھائی کے وہ اوصاف سن رہی تھی جو اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے، آخری والی بات سے متفق ہوتی مسکرا دی۔ ماریا نے پری کو اپنی باتوں میں الجھایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سارا راہم کے بارے میں مزید کوئی گوہر افشانی کرے، اس کی بہن اور خود راہم کے سامنے۔ کیا ہوا؟ راہم جو ماریا اور پری کی باتیں سن رہا تھا سارا کو الجھا ہوا دیکھ کر پوچھ بیٹھا۔ کچھ نہیں، بس میں کچھ زیادہ ہی اوور ہو گئی، سارا نے معصومیت سے کہا۔ نہیں کوئی بات نہیں، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ سارا نے شرمندگی سے پوچھا۔ نہیں میں نے یہ کب کہا؟ راہم نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ تمہارا کریڈٹ بھی تھوڑا سا لے لیا، سارا نے پھر کہا۔ تم ہی تو کہتی ہو بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، راہم نے اسے چیرا۔ کوئی بات نہیں، تم کرو میں کروں ایک ہی بات ہے، راہم نے پھر سے کہا۔ نہیں راہم، سارا نے تڑپ کر کہا۔ راہم چونکا۔ اسائنمنٹ ہمیشہ تم ہی بناؤ گے، تم نے وعدہ کیا ہے، سارا نے تڑپ کر کہا۔ اس نے راہم کو اس کا کیا وعدہ یاد کروایا۔ سارا اس کے پیچھے پھر سے نہیں پھرنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی اس کی پڑھائی اور اسائنمنٹ سے جان جاتی تھی۔ ہاں میں ٹویٹ دے دیا کروں گی، اس نے احسان کرتے ہوئے کہا۔ زہے نصیب، راہم مسکرا دیا۔ مجھے دھوکہ مت دینا راہم، سارا نے وارن کیا۔ میں دھوکہ دینے والوں کی گردن مڑول دیتی ہوں، سارا نے ڈرانا چاہا۔ کتنے لوگوں کی گردنیں مروڑ چکی ہو تم؟ راہم نے دلچسپی سے پوچھا۔ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوئی، سارا نے داغ بٹھائی۔ راہم ہنس دیا۔ میں ڈر گیا ہوں سارا، تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، راہم پھر سے ہنس دیا۔ میں سیریس ہوں، سرمئی آنکھوں میں خفگی دوڑائی۔ میں بھی سیریس ہونے کے ساتھ ڈرا اور سہما ہوا ہوں سارا، راہم پھر سے ہنس دیا۔ اس سے پہلے سارا کوئی جوابی کارروائی کرتی راہم کا موبائل رنگ ہوا، پری اور ماریا بھی الرٹ ہوئی۔ ایکسکیوز می، کال پک کر لوں، راہم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے راہم کال کے لیے اٹھتا سارا بول پڑی۔ جلدی آنا راہم، تمہاری کال بہت مصنون ہے، جب بھی آتی ہے آگ ہی لگاتی ہے، سارا نے کہا۔ راہم نے پہلے نہ سمجھی سے سارا کی طرف دیکھا، پھر جب سمجھ آئی تو ہنس دیا۔ یہی اٹھا لیتا ہوں، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ پری اور ماریا بھی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اسی دوران ڈنر سرو ہو گیا، سب نے کھانا شروع کر دیا۔ تم انگیجڈ ہو؟ پری نے ماریا سے پوچھا۔ یس، ماریا نے جیمتے ہوئے کہا۔ او واو، کیا نام ہے تمہارے فیانسی کا؟ پری نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ سادی سارا کے بھائی ہی ہیں، ماریا نے سارا کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا دیٹس گریٹ نیوز، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریا اور سارا مسکرا دی۔ اور تم سارا؟ پری نے مسکراتے ہوئے سارا کو دیکھا۔ نو، ابھی کوئی بھی نہیں، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیسا ہونا چاہیے تمہارا مسٹر پرفیکٹ، کوئی آئیڈیل؟ پری نے تجسس سے پوچھا۔ پری سارا کی چوائس جاننا چاہتی تھی کیونکہ وہ راہم کے لیے سارا کو پسند کر چکی تھی، اب چاہے راہم متفق ہوتا یا نہ ہوتا، پسند اسے سارا ہی تھی۔ بہت لمبی لسٹ ہے، آرڈر پر تیار کروانا پڑے گا، سارا نے مسکراتے ہوئے ٹالا۔ پھر بھی پری نے اکسایا۔ اس سے پہلے سارا پھر سے ٹال دیتی، راہم بول پڑا۔ اس کا مسٹر پرفیکٹ لیمورائز میں آئے گا، راہم نے اس کے منہ بھی دیکھنے پر چوٹ کی۔ پری نے حیرانی سے راہم اور سارا کو دیکھا۔ یہی تو ڈرائیو کرے گا، اس لیے اس کو پتا ہے، سارا نے خفگی سے کہا۔ تم لوگوں کی فیملی میں گروم کا ڈرائیو کرتے ہیں؟ پری نے تجسس سے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں، سارا اور ماریا نے ایک دوسرے کو دیکھ کر تائے چاہی۔ اور تمہاری طرف؟ سارا نے پوچھا۔ ہاں کر لیتے ہیں ڈرائیو، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری کوئی کمٹمنٹ؟ ماریا نے پوچھا۔ پری نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرائی۔ ویسے کیا خیال ہے ماریا، سادی بائی سے کہوں؟ سارا نے ماریا کو چھیڑا۔ ماریا نے اسے چپت ماری۔ پری، ہم لوگ بہت جلد سادی بائی اور ماریا کی شادی کرنے والے ہیں، تم اپنی فیملی کے ساتھ ضرور آنا، سارا نے کھلے دل سے دعوت دی۔ پری نے خوش ہوتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ تمہارے لیے تو بابی راہم سلیکٹ کر چکا ہے، کیسی لگی بھیڑ؟ سارا نے اشارے سے پوچھا۔ راہم جو بظاہر موبائل میں مصروف تھا مگر ان کی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک سارا کی بات نے اسے الرٹ کیا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے پہلے سارا پھر اپنی بہن کو دیکھا۔ کون سی بابی؟ پری نے ڈرتے ہوئے راہم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ راہم کا موبائل، اور کون سی بابی؟ سارا نے کہا۔ اچھا، پری ریلیکس ہوتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسی۔ ہر وقت یہ موبائل میں لگا رہتا ہے، مجھے لگا تمہیں اپنی بابی کا پتہ ہوگا، سارا نے مسکراتے ہوئے اشارے سے کہا۔ راہم نے تعصب سے سر ہلایا۔ اتنے میں ان کا بل بھی آ گیا، سارا نے بل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔
سارا سے پہلے ہی راہم نے بل پے کر دیا۔ پری اور ماریا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ سب باہر کی طرف چل دیے۔ بل تو میں نے پے کرنا تھا نا، سارا نے راہم سے کہا۔ یہ تمہاری طرف سے ہی ٹریٹ ہے، راہم نے کہا۔ لیکن راہم، سارا نے کچھ کہنا چاہا۔ سارا، کمٹمنٹ تمہاری مرضی کی اور ٹریٹ میری مرضی کی، راہم نے مسکرا کر کہا اور آگے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ جاری ہے۔